یہ بتائیں کہ یہ کس چیز سے بنائی جاتی ہے نسوار؟ عموماً یہاں پر تاثر یہ ہے کہ یہ تو پٹھانوں نے ایجاد کی ہوئی چیز ہے، حالانکہ یہ پٹھانوں کی نہیں، یہ برٹشرز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹ لایا تھا وہاں سے لے کے آیا ہوا ہے، یہ یہاں پر نہیں ہے۔ میں نے کبھی پنجاب کی نسوار KPK کے اندر نہیں دیکھی، کیا وجہ ہے کہ وہاں کی ڈسٹریبیوشن اس طرف نہیں آتی؟ اور یہ بتائیں کہ اگر کسی نے کاروبار شروع کرنا تو کتنی ارلی انویسٹمنٹ لگے گی اس چیز کے لیے، اور کتنا مشکل ہے یہ کاروبار مینیج کرنا؟ میں نے تقریباً ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک کمپنی دیکھ رہا تھا، سویڈش کا تھا، وہ 10 ملین کے قریب ایک دن میں پروڈیوس کرتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ نسوار اگر بنسبتاً سگریٹ کے زیادہ نقصان دہ ہے یا کم ہے؟ میں ہوں میزبان محمد رضوان۔ ناظرین، جب برٹشرز سب کانٹیننٹ کے اندر آئے تو وہ بہت کچھ لے کے گئے یہاں سے، اور اس ٹائم جو سب کانٹیننٹ تھا اس کو کہا جاتا تھا سونے کی چڑیا۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور یہاں سے بہت کچھ لے کے بھی گئی، اور یہاں پر انہوں نے اقتدار بھی کیا کافی سال، لیکن وہ اپنے ساتھ آتے ہوئے جو یہاں کے پٹھان تھے اور جو باقی قومیں ان کے لیے ایک تحفہ لے کے ہیں، وہ ہے نسوار۔ تو یعنی سب کانٹیننٹ کے اندر جب نسوار انٹروڈیوس ہوا تو وہ برٹشرز لے کے آئے تھے۔ یہ جو ہمارے ساتھ شخص موجود ہے، ان کا نام عابد خان ہے، اور چونکہ یہ کاروبار بھی کرتے ہیں کافی بڑے پیمانے پر نسوار کا، تو یہ جو ہسٹری ہے انہوں نے ہم سے شیئر کی ہے۔ باقی ان سے جانیں گے کہ جو نسوار کا کاروبار ہے برٹشرز تو لے کے آئے تھے، تو کیا یہ صرف اب پاکستان کے اندر ہی ہو رہا ہے، صرف پشتون استعمال کرتے ہیں؟ کتنا مشکل کاروبار ہے، ٹرن اوور کتنا ہے، اور کتنی مشینری ریکوائرڈ ہوتی ہے؟ یہ بتائیے گا کہ کتنے عرصے سے آپ اس کاروبار سے منسلک ہیں؟ میں تو تقریباً اس کاروبار کے ساتھ 2013-14 سے تقریباً اس کے ساتھ منسلک ہوں۔ اور یہ آپ نے ہی شروع کیا یا جو ہے خاندانی کاروبار ہے، دادا پردادا والد صاحب؟ نہیں، میرا یہ خاندانی نہیں ہے، میں خود تقریباً BEd میں نے کیا ہوا ہے، اور میں نے تقریباً اپنے خواہش کے ساتھ ہی سیکھی بھی تھی، اور الحمدللہ آج کاروبار بھی اسی کا کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ رشتہ دار عمومی طور پہ اگر ایسا کاروبار ہو کہ وہ جس چیز کا آپ کاروبار کرتے ہوں، اگر اس کی یوزیج ڈیلی ہو اور رشتہ دار بھی وہی چیز یوز کرتے ہوں، تو عمومی طور پہ فری میں ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ تو رشتہ داروں نے کبھی کہا یار عابد بھائی 1 کلو بھجوا دو، 2 کلو بھجوا دو، یا کیونکہ پٹھان تو تقریباً وہ نسوار رکھتے ہیں؟ یہاں جب گھر جاتے بن جاتے تو تقریباً لے کے جاتے 5-10 کلو لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی پوچھتا تو لازمی ہے کہ لائے ہو ساتھ کہ نہیں لائے ہو، پر اب ادھر نہیں آتے، ادھر تقریباً کوئی نہیں آتا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ سے جب میری بات ہو رہی تھی، آپ نے کہا کہ جب برٹشرز آئے سب کانٹیننٹ کے اندر تو وہ یہ چیز اپنے ساتھ لائے، آپ نے کہا کہ تب سے ہی نسوار عام ہوئی ہے، تو ظاہری طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید برٹشرز لے کے، اور آپ نے دوسری بات کی کہ پاکستان سے زیادہ بڑی فیکٹریاں سویڈن کے اندر لگی ہیں۔ میں نے تقریباً ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک کمپنی دیکھ رہا تھا، سویڈش کا تھا، تقریباً اس کا جو ڈیلی کے حساب سے کین کا پروڈیوس ہے نا، وہ کم سے کم 10 ملین کے کین ابھی بھی، جس طرح یہاں پر ویلو چل رہی ہے وہ کین چلا رہے ہیں، وہ 10 ملین کے قریب ایک دن میں پروڈیوس کرتے ہیں، اور سویڈش کے لوگ رکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ کافی زیادہ کرتے ہیں۔ عموماً یہاں پر تاثر یہ ہے کہ یہ تو پٹھانوں نے ایجاد کی ہوئی چیز ہے، حالانکہ یہ پٹھانوں کی نہیں، یہ برٹشرز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹ لایا تھا وہاں سے لے کے آیا ہوا ہے، یہ یہاں پر نہیں ہے، خود یہاں کا نہیں۔ اچھا، اور یہ بتائیں کہ یہ کس چیز سے بنائی جاتی ہے نسوار؟ کیونکہ لوگ رکھتے تو بہت ہیں، تو کس چیز سے آپ لوگ بناتے ہیں، اور جب بناتے ہیں تو اس کی ایکسپائری کتنے ٹائم بعد ہو جاتی ہے؟ اس میں ایک بات یہ ہے کہ تقریباً اگر اس کے ساتھ کیمیکل کا جڑاؤ کرو گے نا، تو یہ تقریباً آپ کو 6 ماہ 8 ماہ تک تقریباً لے کے جائے گا، جیسے سوڈیم بینزویٹ ہو گئی یا باقی ایسی چیزیں جو اس کو آگے تقریباً اس کا ٹائم بڑھائے، لائف بڑھائے۔ تو شیل لائف بڑھانے کے لیے بعض لوگ کیمیکل استعمال کرتے، پر KPK میں خاص کر پنجاب کے لوگ کرتے ہیں اس کو لائف بڑھانے کے لیے، وہ کیمیکل تھوڑا بہت استعمال کرتے ہیں۔ پر KPK میں یہ ہے کہ یہاں پر کوئی کیمیکل یوز نہیں کرتا، یہ سادہ صرف تمباکو اور ایک یہ سوپ سٹون، ہم اس کو کہتے ہیں ماربل کی ایک پاؤڈر ہوتی ہے، صرف وزن بڑھانے کے لیے وہ یوز ہوتی ہے اس میں۔ ایک کالا نمک تقریباً یہ یوز ہوتی ہے اس میں، گوار گم وہ بھی تقریباً فوڈ گریڈ، اکثر لوگ فوڈ گریڈ ہی استعمال کرتے ہیں۔ گوار گم جو ہے نا، یہ تقریباً سارے اسی چیزوں سے بنتی ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ اگر تو کوئی نسوار رکھ رہا ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو میں نسوار رکھ رہا ہوں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کچھ میں کیمیکل کا استعمال ہوتا ہے، لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یار یہ نسوار بہت اچھی کوالٹی کی ہے، اس میں وہ چیز استعمال نہیں ہوئی اور اس میں استعمال ہوئی ہے؟ منہ میں رکھتے ہوئے کچھ پتہ چلتا ہے کیونکہ آپ کا کاروبار ہے، آپ ٹیسٹنگ کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، اس کو تقریباً یہ پتہ چل جاتی ہے، بنانے والے پہ تقریباً ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اگر کیمیکل یوز کرے گا تو اس کی لائف بڑھے گی، اگر جو تقریباً نسوار جتنی جلدی اس کی خراب ہوگی نا، اسمیل زیادہ پیدا کرے گا، نہیں 10 دن 8 دن تقریباً، عموماً جو نسوار ہے نا اس کی اپنی عمر 8 سے 10 دن ہوتی ہے۔
اگر وہ 8-10 دن میں تقریباً خراب نہیں ہوتی تو پھر اس میں تقریباً کیمیکل کا یوز زیادہ ہے. اگر یہ 8-10 دن میں خراب ہوتی ہے KPK میں جتنے بھی ہے نا یہ 8-10 دن سے اوپر نہیں جاتے. یہ پیور حالات میں ہو تو وہ 8-10 دن سے اوپر نہیں جائے گی, وہ 8-10 دن میں ہی خراب ہوگی. جو اس سے زیادہ لالی لائف والی ہے تقریباً تو پھر اس میں یہ کیمیکل کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. اچھا, اور یہ بتائیں کہ یہ جو کاروبار ہے آپ کتنا ایک دن کے اندر جنریٹ کرتے ہیں کلو نسوار کا, اور کہاں کہاں جاتی ہے؟ کیونکہ آپ کے کمپٹیشن کے اندر ویلو بھی لانچ ہو گیا ہے, بڑے بڑے اشتہارات لگا رہے ہیں, تو لوکل نسوار کو وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی ٹارگیٹ کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ ہاں, ابھی جو تقریباً ریسنٹلی یہ ویلو تقریباً آ گئی مارکیٹ میں, 2-3 اور جو بڑے بڑے کمپیٹیٹر اب آ رہے ہیں, یہ اثر انداز تو ہو رہے ہیں کیونکہ ینگ جنریشن جو ہے نا وہ یہ تقریباً نیکوٹین پاؤچ کی طرف زیادہ جا رہی نا. جو پرانے لوگ ہیں تقریباً وہ یہ پرانے اپنے اسوار پہ ہی اٹکے ہوئے ہیں. جو نئے جنریشن ہے وہ سارے یہ نیکوٹین کی طرف جا رہے ہیں, حالانکہ نیکوٹین اس سے زیادہ وہاں استعمال ہوتی ہے. تمباکو میں نیکوٹین کی مقدار اتنی نہیں ہوتی جتنا وہاں پر ہوتی ہے. اچھا, اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ نیکوٹین ہوتی ہے, وہ ڈائریکٹ میدے کے اندر جاتی ہے, اور یہ جو پتا ہوتا ہے یہ تقریباً نیکوٹین اتنی زیادہ مقدار میں نہیں جا سکتی اندر. اور یہ بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک دن کے اندر اتنے کلو جو پروڈیوس کی ہو نسوار کبھی نہ بکی ہو, کبھی ایسا ہوا ہے کہ سٹاک بچ گیا ہو آپ لوگ کے پاس؟ نہیں, الحمدللہ ہماری تقریباً جو پروڈیوس ہے نا وہ ڈیلی کے حساب سے ہوتی ہے. ہم تقریباً صبح سے لے کر دوپہر 2 بجے تک بناتے ہیں. ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں ہماری کل لگش کتنی ہے, ہم اتنا ہی بناتے ہیں, اس سے زیادہ سٹاک کی گنجائش ہم نہیں رکھتے اپنے پاس, کیونکہ ڈیلی کا کام ہے یہ مسئلہ. اور یہ بتائیں کہ اگر کسی نے کاروبار شروع کرنا ہو, چلو عابد خان کو دیکھ کے, چلو بی ایڈ کیا عابد خان نے اور ایک اچھا برانڈ اپنی سٹی کے اندر اور سٹی سے باہر بھی وہ ڈسٹریبیوشن کر رہا ہے اور مشینری بھی لگی ہوئی, اگر کسی نے یہ کاروبار شروع کرنا ہو ینگ جنریشن میں, وہ کہے کہ یار عابد خان کی طرح میں نے شروع کرنا ہے, تو کتنی ارلی انویسٹمنٹ لگے گی اس چیز کے لیے, اور کتنا مشکل ہے یہ کاروبار مینیج کرنا؟ یہ بھائی جان تقریباً جب تک آپ نے خود سیکھا نہ ہو نا, کسی اور کے تھرو پہ یہ نہیں کر سکتے ہو. اور سٹارٹ بھی تقریباً آج کل کے دور میں تو اس کے لیے کم سے کم 50 لاکھ 40 لاکھ روپے انویسٹمنٹ لازمی ہے. اس کے لیے شرط بھی یہ ہے کہ آپ کو بنانی آنی چاہیے, آپ کا اپنا اس میں انٹرسٹ ہو, یہی نہیں کہ آپ 50 انویسٹ کر دیں اور آپ کو لگے کہ میں کمانا شروع کر دوں. نہیں, اس طرح نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ذاتی انٹرسٹ نہ ہو, نہ خود سیکھا ہوا بند نہ ہو, تو پھر یہ ناممکن ہے. مشکل نہیں, یہ ناممکن ہے, نہیں ہو سکتا اس طرح. میں نے یہ دیکھا ہے کہ پنجاب کے اندر آپ کو KPK کی نسوار ملے گی, لوگ خریدتے بھی ہیں, آپ لوگ یہاں سے بیچتے بھی ہیں. میں نے کبھی پنجاب کی نسوار KPK کے اندر نہیں دیکھی. کیا وجہ ہے کہ وہاں کی ڈسٹریبیوشن اس طرف نہیں آتی؟ نسوار میں فرق ہے, ہماری کوالٹی بہتر ہے یہاں کی, کیا ایسے واضح فرق ہے کہ ان کی ڈسٹریبیوشن اپنے صوبے سے نہیں نکل رہی؟ اس میں فرق یہ ہے نا, کافی فرق ہے کہ وہاں پر جو کوالٹی بناتی ہے وہ بہت لو ہے ظاہر یہاں سے, کیونکہ یہ نسوار پیور حالات میں سچ میں تقریباً زیادہ ہائی ہوتی ہے یہاں سے. وہاں کی نسوار جو ہے نا اس میں تقریباً صرف چونے کا مقدار تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, باقی اس میں نیکوٹین جو ہے نا وہ کافی کم ہوتی ہے. وہاں پر تقریباً یہاں کے مقابلے میں یہاں کے نسوار وہاں چلتے ہیں, پر وہ بھی پٹھان استعمال کرے گا. KPK کے لوگ جو ہے نا وہ خود استعمال کریں گے, پنجاب کے لوگ استعمال اس کو برداشت نہیں کر سکتے اور نہ برداشت کرتے. اگر میں آخر میں آپ سے ایک پوچھنا چاہوں کہ اگر نسوار جو ہے آپ اس کو سگریٹ سے اگر کمپیئر کریں, کیونکہ بہت سارے لوگ کمپیئر کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ سگریٹ اتنی نقصان دہ نہیں ہے, نسوار زیادہ نقصان دہ ہے, آپ بتائیں کہ نسوار اگر بنسبتاً سگریٹ کے زیادہ نقصان دہ ہے یا کم ہے؟ میں تقریباً جو سگریٹ ہے نا وہ زیادہ نقصان دہ ہے. یہاں پر تقریباً KPK میں آپ دیکھو گے نا, آپ کو خود اندازہ ہے کہ کم سے کم ہمارے اندازے کے مطابق 80% لوگ نسوار رکھتے ہیں. بالکل. آپ کو منہ کا کینسر یہاں پر اکا دکا کیس ملے گا. بالکل. پنجاب میں تقریباً آپ کو منہ کا کینسر جو ہے نا سگریٹ کی وجہ سے تقریباً منہ کا کینسر زیادہ ہوتا ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ نسوار کی وجہ سے ہوتی ہے, نسوار کی وجہ سے اب پورے KPK کو دیکھ لو, یہاں پر نہ تو چھالی الگ چلتا ہے, نہ سگریٹ کا استعمال زیادہ ہے, یہاں پر صرف نسوار کا استعمال زیادہ ہے. اور منہ کا کینسر کا اگر دیکھو گے تو یہاں پر بہت کم رشو ہے بنسبت کراچی اور پنجاب کے. نہ رکھنا بہتر ہے. اگر سگریٹ بندہ رکھتے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ نسوار رکھے, نہ رکھے تو نسوار بھی نہ رکھے, وہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. لوگ پسند کرتے ہیں, نسل در نسل چیز چلی آ رہی ہے اور لوگ رکھتے ہیں. بالکل. تو ناظرین, یہ تھے عابد خان. آپ نے پورا نسوار کا جو پروسیس ہے وہ دیکھا کہ سویڈن کے اندر بھی بڑی بڑی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں اور وہاں کے لوگ استعمال کرتے ہیں. آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ ویلو جو کہ بہت بڑی کمپنی ہے, جو مارکیٹ میں اترتے ہی اس نے بڑے بڑے انفلوئنسر ہائر کیے, ایکٹر ہائر کیے, ایکٹریسز ہائر کیے, باقی جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں ان کو ہائر کیا. تو جو ویلو ہے اٹس این ایڈوانسڈ فارم آف
نسوار، لیکن پھر بھی جو یہاں کے لوگ ہیں ایکسیپٹنس جو ہے ابھی بھی لوکل نسوار کی زیادہ ہے اس کمپیئر ٹو وی لوگ، کیونکہ ایک تو ایک افورڈیبل ہے۔ تو یہ ہے نسوار کی کہانی جو برٹشرز کا تحفہ ہے۔ کوئی ایک جینون ہسٹری تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم وہاں سے کوٹ کریں کچھ کتابوں سے، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ برٹشرز جو تھے انہوں نے یہ تحفہ جو ہے پٹھانوں کو اور ساؤتھ ایشیا کو دیا۔